مسابقہ ہے ہمارا اردو ہوا، اردو خطابہ، اس کے جو منصف مولانا اسعد اللہ صاحب ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ آپ حضرات جنہوں نے گفتگو کی ہے اس سے متعلقہ چند جملے فرمائیں، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس کریں اور پھر رزلٹ کے لیے کے بعد انعامات کے لیے میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے درخواست کروں گا مولانا اسعد اللہ صاحب تشریف لائیں۔ اردو خطابہ میں ججمنٹ کے فرائض انہوں نے سر انجام دیے ہیں، وہ آ کر اردو خطابہ سے متعلق آپ سے مختصراً انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال تعالى في مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم۔ مقدر آزمانے کو میدان میں سبھی آتے ہیں، مقدر آزمانے کو میدان میں سبھی آتے ہیں، جو جم کر کام کرتے ہیں وہی انعام پاتے ہیں۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل پر پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ادارے کے منتظمین ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کرام کی استعداد کو نکھارنے کے لیے ایک خوبصورت پلیٹ فارم انہیں مہیا کیا۔ اللہ پاک ان سب کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے پیر و مرشد، میرے استاذ العلماء، شیخ الحدیث جامع اشرفیہ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آج اگر ایک بچہ عالم بن رہا ہے تو وہ کس لیے عالم بن رہا ہے؟ استاذ محترم فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے عالم بن رہا ہے، کہ وہ اس مدرسے سے، اس ادارے سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے دین سیکھے اور پھر اس دین کو لوگوں تک پہنچائے، اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ خطابت ہے۔ آپ صرف و نحو میں بہت ماہر، منطق میں بہت ماہر، فلسفے میں بہت ماہر، کسی بھی فن میں بہت ماہر، لیکن آپ کے اس ماہر ہونے کا علم چار دیواری کے اندر جو افراد ہیں انہی کو ہوگا، کہ آپ کے مدرسے کے طلباء، اساتذہ وہ جانیں گے کہ یہ صرف میں ماہر ہیں، نحو میں ماہر ہیں، لیکن اس
چار دیواری سے باہر جو لوگ ہیں، جن کا مدرسے سے تعلق نہیں ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، کسی بھی پیشے سے منسلک ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص عالم دین ہے؟ تو فرمایا اس کو پتہ اس عالم دین کی خطابت سے چلے گا کہ جب یہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرے گا، اپنی بات کو ان کے سامنے رکھے گا، دین کو خطابت کے ذریعے ان کے سامنے بیان کرے گا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں آیا یہ بھی ایک واقعی عالم دین ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جتنے طلباء نے یہاں تقریر کی الحمدللہ سب نے احسن انداز میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور آگے بھی جو دور آئے گا، اب وہ مناظرے والا دور وہ تو اب ختم ہو گیا۔ علماء موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، وہ مناظرے کا دور ختم ہو گیا، اب مناقشہ مجادلہ ہے۔ آج کا دور یہ ٹیبل ٹاک کا دور ہے، تبادلہ خیال کا دور ہے، سننا ہے اور اپنی بات سنانی ہے۔ اور اس دور میں وہی شخص کامیاب ہے جو ایک مدلل ہے، جس کے پاس دلائل موجود ہیں، جو دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہے اسی کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک بہترین خطیب بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر مطالعے کا شوق ذوق پیدا کیجئے۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنے اچھے آپ خطیب ہوں گے، اتنا آپ کے بولنے میں اور اتنا آپ کے بات کرنے میں اتنا ہی سامعین کو مزہ آئے گا اور آپ کی بات کھل کر سامعین کے سامنے آئے گی۔ تو جتنے بھی مقررین نے تقریر کی سب نے الحمدللہ بہترین انداز میں تقریر کی۔ صرف یہی بات ان سے عرض کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں وہ بہترین خطیب بنے، بہترین مقرر بنے، بہترین واعظ بنے، تو اس کے لیے انہیں اپنا مطالعہ سب سے پہلے وسیع کرنا ہوگا۔ جتنا ان کا مطالعہ وسیع ہوگا، اور مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء کرام کو نصیحت کرتے ہوئے، خاص علماء کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ مولویو تم اپنا تو مطالعہ اتنا وسیع رکھو کہ گالیوں کی کتاب بھی تمہیں مل جائے تو وہ بھی پڑھا کرو، یعنی اتنا وسیع تمہارا مطالعہ ہو۔ اور خطیب یورپ و ایشیا مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بڑے خطیب ہونے کی وجہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ وہ انہیں مواد دیا کرتے تھے کہ یہ مواد ہے، یہ تقریر ہے، یہ تیاری کرو اور بیان کرو۔ تو اس لیے میرے محترم طلباء کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے خطیب بنے معاشرے میں تو اس کے لیے آپ کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہوگا، اور مطالعے کے لیے اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے بڑے، ان سے رہنمائی لے کر چلنا ہوگا۔ اپنے ذہن کے بل بوتے پہ نہیں چلنا، مطالعہ بھی وسیع رکھنا ہے اور اعتماد بھی اپنے اساتذہ پہ رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھیں گے انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، اور آپ مستقبل میں ایک بہترین خطیب ہیں، ایک بہترین مقرر ہیں، ایک بہترین واعظ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔